جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا وہ زمین پر گر پڑے۔ قاتل ابولولو فیروز فوراً مسجد سے بھاگ نکلا، لیکن جب مسلمانوں نے اسے پکڑا تو اسی نے اپنے خنجر سے اپنا گلا کاٹ دیا۔ حضرت عمر کو جب ان کے گھر لے جایا گیا، لیکن جب انہیں کھجور کا شربت اور دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو وہ پینے کے بجائے زخموں سے باہر آنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر طبیب نے کہا، اے امیر المؤمنین، اللہ کو یاد کیجیے، کیونکہ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا موت کا وقت قریب ہے تو ان کے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، اسلام کی اس مضبوط خلافت کا اگلا خلیفہ کون ہوگا؟ اس کے بعد ان کے وزراء، جرنیل اور مشہور صحابہ سے ملاقات کے لیے آئے اور تیسرے خلیفہ کے بارے میں رائے دینے لگے۔ ایک شخص نے مشورہ دیا، اے امیر المؤمنین، آپ اتنے بڑے حکمران ہیں، دنیاوی رواج یہی ہے کہ بادشاہت بیٹے کو ملتی ہے، تو کیوں نہ آپ بھی اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ نامزد کر دیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ تجھے تباہ کرے، مجھے افسوس ہے تمہاری سوچ پر۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ مسلمانوں کی خلافت میرے خاندان میں جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری خلافت بھی رومیوں اور فارسیوں کی بادشاہت کی طرح خاندانی بن جائے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو خلافت سے واضح طور پر دور کر دیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ اب خلیفہ کون بنے گا۔ پھر حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور فرمایا، لکھو، میرے بعد صرف 6 لوگ ہیں جنہیں میں اس ذمہ داری کا قابل سمجھتا ہوں۔ یہ وہی صحابہ تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، 10 مبشرہ۔ ان 10 صحابہ میں سے ایک تو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، 2 پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور 7 زندہ تھے۔ حضرت عمر نے ان میں سے 6 کو نامزد کیا اور ایک سعید بن زید کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ ان کے کزن تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت ان کے قبیلے میں محدود ہو جائے۔ انہوں نے یہ حکم بھی دیا، میرے بیٹے عبداللہ کو اس فیصلے میں شامل کیا جائے، لیکن وہ خلیفہ نہیں بن سکتا، اور واضح ہدایت دی، میرے دفن کے فوراً بعد ان 6 لوگوں کو ایک گھر میں بند کر دیا جائے۔ ان کے پاس 3 دن کا وقت ہوگا خلیفہ منتخب کرنے کے لیے، اور 50 افراد تلواروں کے ساتھ اس گھر کی نگرانی کریں گے تاکہ کوئی مداخلت نہ ہو۔ آخر میں فرمایا، اگر یہ 6 لوگ کسی ایک پر متفق ہو جائے تو ہر مسلمان پر اس کی اطاعت لازم ہوگی، اور جو انکار کرے گا اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح حضرت عمر نے دنیا کا پہلا انتخابی نظام قائم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے آنے والے خلیفہ کو آخری وصیت کی کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، مہاجرین اور انصار کی عزت کرنا، غیر مسلموں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا جو تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کرتے ہو، اور یاد رکھنا، اپنے خاندان والوں کو مسلمانوں پر حکومت نہ کرنے دینا۔ حضرت عمر کے سپرد خاک ہوتے ہی 6 صحابہ ایک مکان میں بند کر دیے گئے۔ ان میں سے 3 فوجی جرنیل تھے اور 3 سویلین صحابی تھے۔ جیسے ہی مشورہ شروع ہوا، 3 فوجی صحابہ نے خود کو اس دوڑ سے الگ کر لیا اور اپنی رائے باقی 3 کو دے دی۔ زبیر بن عوام نے حضرت علی کو ووٹ دیا، طلحہ بن عبداللہ نے حضرت عثمان کو، حضرت سعد بن وقاص نے عبد الرحمن کو۔ اب میدان میں 3 نام باقی رہ گئے، حضرت علی، عثمان اور عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، میں اس امت کی خلافت نہیں چاہتا۔ اب صرف 2 نام رہ گئے، حضرت علی اور حضرت عثمان۔ حضرت عثمان کی عمر قریب 70 سال تھی اور حضرت علی کی عمر 45 سال۔ فیصلہ اب عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے فیصلہ کرنے سے پہلے بڑے بڑے صحابہ، کمانڈروں، عورتوں اور نوجوانوں اور غلاموں سے رائے لی۔ ہر طرف سے یہی سمجھ آئی کہ حضرت علی اور عثمان سے بہتر کوئی نہیں، مگر عام عوام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت کچھ زیادہ تھی۔ وہ مالدار بھی تھے اور سخاوت میں مشہور بھی، انہیں نرم دل انسان سمجھا جاتا تھا، جبکہ حضرت علی کو عمر جیسا سخت مزاج خلیفہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے پوچھا،
اگر تم میری جگہ ہوتے تو کس کو خلیفہ بناتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حضرت علی کو خلیفہ بناتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا میں عثمان کو خلیفہ بناتا۔ 3 دن مکمل ہوئے، مسجد نبوی میں مسلمان جمع ہو گئے، سب خاموشی سے خلیفہ کا اعلان کا انتظار کر رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، طویل دعا کے بعد حضرت علی کو بلایا اور پوچھا کیا تم اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر کے روشن راہ پر چلو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہاں تک میری طاقت ہوگی ضرور۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہی سوال کیا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور چلوں گا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا یا اللہ، جو ذمہ داری تو نے میرے کندھوں پر رکھی تھی آج میں اسے عثمان کے سپرد کرتا ہوں، یہی امت کے نئے خلیفہ ہوں گے۔ سب سے پہلے علی نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر مسجد میں موجود ہر شخص نے ایسا ہی کیا۔ عثمان منبر پر چڑھے اور اپنا پہلا خطبہ دیا، جس میں انہوں نے دنیا سے کنار کشی ہو کر آخرت کی تیاری کی نصیحت کی۔ قریب 70 سال کی عمر میں خلافت سنبھالنے کے بعد ان کا پہلا حکم تھا مسلمان فوج اور سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھا دی جائے، اور پھر مدینہ سے تمام گورنروں کو خطوط بھیجے گئے۔